ناول مسٹر رائٹ، رائٹر منال ثنا، قسط نمبر 29۔ یہ اتوار کی شام تھی اور وہ کل دوپہر کے بعد سے گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ بھی کل سے نیچے نہیں آئی تھی، نہ زہرا اسے دیکھنے اوپر گئی تھی۔ انہیں اس پر سخت غصہ تھا، پھر بھی انہوں نے منزہ کو اوپر جانے سے نہیں روکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ منزہ کو جو انسیت سارا سے تھی اب اس سے ہو گئی تھی، تبھی 2-3 دفعہ ٹرے اٹھائے اوپر جاتے دیکھ کر انہوں نے نہیں روکا تھا۔ کل کے بعد وہ ابھی چند منٹ پہلے نیچے آئی تھی اور بغیر کوئی بحث کیے واپس اوپر چلی تھی۔ آ گئی تمہیں کل کی یاد؟ شارم کو آتے دیکھ کر انہوں نے تنزن پوچھا۔ میں واصف کی طرف تھا، اس نے آہستہ آواز میں بتایا اور اوپر جانے لگا۔ تمہاری ٹیری بیوی کل کے بعد آج ابھی آئی تھی نیچے۔ زہرا کی آواز پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ اوپر شارم کے کمرے کے باہر راہداری میں کھڑی اشمیرا نے اپنی ساس کی آواز سن کر سر جھٹکا۔ ٹیبل فون کی طرف رخ تھا محترمہ کا۔ شارم کے رکنے پر ماں نے اس کی اطلاعات میں اضافہ کیا۔ شارم کو جھٹکا سا لگا، اب اسے فون کی کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی؟ میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا بھئی۔ ارے اس کا کیا بھروسہ، چلی جاتی اپنے اس ہوتے سوتے سے ملنے۔ وہ اس وقت سے وہیں ٹیبل فون کے پاس ہی بیٹھی پہرا دے رہی تھی۔ ان کے نخوت سے کہنے پر شارم نے بیزاری سے ٹوکا، فار گاڈ سیک امی پلیز، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں، کہہ کر لمبے لمبے ڈنک بھرتا وہ اوپر چلا گیا۔ اشمیرا نے اسے اوپر آتے دیکھا تو ہاتھ میں پکڑی چیز پر گرفت مضبوط کرتی وہ تیزی سے تیسری منزل کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی جو سارا کے کمرے سے آگے جا کر آتی تھی۔ شارم کمرے میں گیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چرا رہا تھا۔ واصف کے سمجھانے پر وہ آج اس سے کھل کے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پر وہ تو کمرے میں تھی ہی نہیں۔ سارا کے کمرے میں گیا تو وہ بھی خالی تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اس نے زہرا سے پوچھا جو اب تک ٹیبل فون کے پاس بیٹھی رکھوالی کر رہی تھی۔ زہرا نے بتایا کہ وہ اوپر چلی گئی تھی۔ پیشانی مسلتے وہ واپس کمرے میں گیا۔ ٹیرس میں دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی، البتہ ٹیرس میں کسی کی باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آگے کو ہو کر نیچے لان میں دیکھا جو خالی تھا، مگر آواز اب بھی وہیں آس پاس تھی۔ بے ساختہ اس کی نظر اوپر اٹھی، وہ وہیں تھی منڈیر کے پاس، فون کان سے لگائے کھڑی شارم کو نیا جھٹکا دے گئی تھی۔ اس نے بھی اوپر دیکھتے شارم کو دیکھ لیا تھا، مگر کوئی بھی رد عمل دیے بغیر نظر کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اس کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ اور اس کا نظر انداز کرنا شارم کی اچھی والی بے عزتی ہوئی تھی۔ وہ سرت سے کمرے سے نکلا اور 2 سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آ گیا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، مگر اب کی بار منڈیر سے ٹیک لگائے اوپر آنے والے راستے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ ضرور اس کے پیچھے آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا جو ہوا میں لہرا کر باقاعدہ شارم کو دکھاتے اس نے منڈیر پر ہی رکھ دیا تھا۔ اس کے ڈٹائی سے یوں موبائل لہرا کر دکھانے پر شارم کو دکھاتے منایا تھا۔ اسے امید تھی اس کی طرف سے کل والے انکشاف کے بعد کوئی رد عمل نہیں آئے گا۔ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھا۔ آپ کو بتانا میں ضروری نہیں سمجھتی، اس نے بڑی بدلہاظی سے جواب دیا تھا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم ایسے میری حیثیت میں رتبہ کم نہیں کر سکتی۔ اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پکڑے کہا۔ وہ کبھی اس کو خود سے متنفر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی عادات سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ وہ بخشنے والوں میں سے نہیں تھی، نہ ہی خود غلطی پر ہوتے ہوئے اپنی غلطی ماننے والی تھی۔ آپ کا رتبہ اور آپ کی حیثیت میں بہت اچھے سے جان گئی ہوں۔ زبردستی کا شوہر، وہ کل سے قطعی مختلف لگ رہا تھا۔ اس نے بس ایک حیران نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ چھڑواتی تمسخر اڑاتے بولی، یو نو وٹ، مجھے لگتا تھا میری لائف میں میرے ابو کا سب سے غلط رول رہا ہے، مگر آپ نے تو میرے ابو سے زیادہ غلط کردار ادا کیا۔ سب جانتے بوجھتے آپ بیچ میں آئے، میرے اور میری محبت کے۔ وہ سرد انداز میں بلا خوف و خطر بول رہی تھی۔ شارم بس یہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے دل میں اپنے لیے تنفر کا ایک بیج بھی بوئے، مگر کل اس کے رویے کے بعد یہ ناممکن تھا۔ ایک اعلیٰ ظرف دکھنے والا انسان اگر 2 محبت کرنے والوں کے درمیان آئے اور پھر انہی کو بگوڑا اور بغیرت کہنے لگے تو کتنا کم ظرف لگتا ہے نا؟ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ اسے تو کل سے رہ کر یہی احساس ہو رہا تھا کہ اگر شارم رشتہ نہ بیچتا اور میری زبیر کی ہر شرط کے مطابق نہ چلتا تو میر زبیر کو اس کے علاوہ ایسا کوئی رشتہ نہیں ملنے والا تھا۔ ایسی صورتحال میں وہ میر زبیر کے سامنے ضرب کا مقدمہ لڑ سکتی تھی، مگر اس شخص نے جو اس موقع پر ان کی انگلیوں میں انٹری ماری تھی، سارا کام اسی سے خراب ہوا تھا۔ اس نے نخوت سے سر جھٹک کر شارم کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جتنے واضح الفاظ میں وہ اسے کم ظرفی کا طعنہ دے گئی تھی، اس کا سرخ ہونا بنتا بھی تھا۔ اگر تم یہ سب میرے کل کے رویے کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں،
مجھے تمہیں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر وہ زارا، تم اسے نہیں جانتی، وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہارے قابل نہیں ہے، وہ ہمیشہ تمہیں تنہا میدان میں چھوڑ کر بھاگتا آیا ہے۔ اس جیسے شخص۔ بس وہ اسے اپنے رویے کے پیچھے چھپی بات بتانا چاہتا تھا جب وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ گئی۔ آپ کا اپنے جیسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ براہ راست شارم کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے بڑے ٹھنڈے سے انداز میں پوچھا۔ اشمیرا، شارم کو اس کا انداز ایک آنکھ نہیں بایا تھا، اس نے سختی سے ٹوکا۔ کل جو کچھ ہوا اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے تم اب یہ سب۔ اس کی ڈٹائی پر وہ لاجواب ہی تو ہو گیا تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، میں نے وہ سب اپنی محبت کے لیے کیا، اور میں نے جو کیا مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں ایک ایک لفظ واضح کہا۔ چہرے پر شرمندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے برے رویے کی وجہ سے خود اسے شہ دی تھی، ورنہ وہ اتنا شدید رد عمل بھی نہ دیتی۔ تم میری بیوی ہو کر میرے ہی سامنے اپنی ناکام محبت کا دم بڑھ رہی ہو۔ افسوس کہ یہ وہی مرد ہے جسے ابھی اپنی سو کالڈ بیوی سے کم ظرفی کا طعنہ ملا ہے۔ اس نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، اور افسوس اس سو کالڈ شوہر نے ہی میری محبت کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ اشمیرا نے لمحے میں اس کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ آپ کی سوچ مختلف ہے، مجھے سوچنے کا موقع دیا ہے، مجھے سپیس دے رکھی ہے، تو ضرور آپ دوسرے مردوں سے مختلف ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں سب سے بڑی پھانسی اسی مرد کی وجہ سے ہے۔ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ آخری بات پر اس کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ وہ باقی شارم کو اپنے گھر کے مردوں سے مختلف سمجھنے لگی تھی، خصوصاً فرحاد کے مقابلے میں، مگر اس نے کیا کیا؟ اس کے نزدیک ان کی کہانی میں بس وہی مظلوم تھی۔ کل کی طرح آج پھر وہ اس کی آنکھوں کی نمی پڑ رہی الفاظ کھو گیا تھا۔ اسے یہ ماننے میں کوئی دقت نہیں تھی کہ وہ بد لحاظ اور نکچری لڑکی اس کی زندگی کا ایک حسین دھوکہ تھی۔ یہ آپ کی امی کا فون۔ اس کے لمس پر وہ ہوش میں آیا جو خود اس کی ہتھیلی پھیلائے اس پر منڈیر سے اٹھایا فون رکھ رہی تھی۔ مجھے ٹیبل فون استعمال کرنے سے روک کر وہی ٹیبل فون کے پاس بیٹھ کر پہرا دے رہی تھی۔ میں نے آتے ہوئے ان کے کمرے سے ان کا فون اٹھا لیا۔ اس نے بڑی بے باکی سے اپنا کارنامہ بتایا۔ زہرا سنتی تو حقیقتاً منہ میں انگلیاں دبا لیتی۔ مجھے اخلاق سے گری ہوئی ایسی ویسی لڑکی کہہ رہی تھی۔ انہیں بتا دیجیے گا کہ دھوکہ بھی بڑی صفائی اور مہارت سے دیتی ہے یہ لڑکی۔ اچھا ہے، انہیں میرے لیے ایک اور لقب مل جائے گا، بڑے تمسخرانہ انداز میں اس نے کہا۔ وہ یہ جتانا بھی نہیں بھولی تھی کہ زہرا کے کل کے دیے گئے طعنے اسے اب بھی یاد تھے۔ وہ یہ کہہ کر اس کے پاس سے گزر رہی تھی جب زہرا کا فون بج اٹھا۔ شارم جو اسے روکنے لگا تھا، سارا کی کال دے کر اسے کال پک کرنا پڑی۔ ہاں بولو سارا۔ اف سارا، تم بھی حد کرتی ہو، میں ابھی بہت ٹینس میں ہوں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اشمیرا جو یہ سننے کے لیے رکی تھی کہ کال کس کی ہے، وہ سارا کا نام سن کر تیزی سے نکل گئی۔ اچھا بھائی، کرواتا ہوں۔ وہ اسے زہرا سے بات کروانے کی ضد کر رہی تھی۔ شارم فون لیے نیچے چلا گیا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اپنے کمرے میں پڑی جہاں وہ حسین دھوکہ اپنی سنہری زلفیں کھولے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ سارا کی وجہ سے وہ اسے نظر بڑھ کر دیکھنے کے لیے رک نہیں سکا تھا۔ زہرا کے کمرے میں گیا تو انہوں نے بیٹی کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کال کروائی۔ سارا کی ہمیشہ والی ضد تھی کہ اسے واپس بلایا جائے۔ زہرا اس معاملے میں آج چپ نہیں رہنے والی تھی۔ انہیں اب تک شارم کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ انہوں نے شارم کے روکنے پر بھی سارا کو ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ تو حیران پریشان رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی نئی بھابھی اتنے گل کھلا چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ ماں کی سنتی رہی، پھر دوبارہ بھائی پر دباؤ ڈالنے لگی کہ وہ اسے واپس بلانے کے لیے کوئی حل نکالے، پر شارم کے پاس فی الحال کوئی حل نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی اتنی متنفر ہو چکی تھی۔ اپنی اتنی بڑی غلطی ہوتے ہوئے وہ اس کے جائز غصے پر خطرناک حد تک تپی بیٹھی تھی۔ اب اگر وہ یہ نیا انکشاف سن لیتی تو شاید اسے شوٹ ہی کر دیتی۔ ارے بھائی، آپ ایک کام کریں، وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں، گولی ماریں، اسے کام ختم کریں۔ ہر روز سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ آتے اور جاتے ہیں، ایک زیمر والا اکاؤنٹ خاموشی سے غائب ہو جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی۔ سارا بھائی کو بڑے بے ڈنگے مشورے دے رہی تھی۔ بات اکاؤنٹ کی نہیں ہے سارا، مسئلہ تمہاری پکس کا ہے جو میں نے اشمیرا کو بھیجی تھی، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ جو سوٹ کیس اپنے ساتھ گھسیٹے زہرا کے کمرے میں آنے لگی تھی، اپنا نام سن کر وہ وہیں دہلیز پر ساکت ہو گئی۔ ادھ کھلے دروازے سے زہرا اور شارم بیڈ پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ اف بھائی، تو اب کب تک آپ مجھے بھابھی سے چھپا کر رکھیں گے؟ کبھی نہ تو کبھی انہیں یہ پتہ چل ہی جانا ہے۔ آدھی بات تو وہ پہلے ہی جان چکی ہیں، آدھی اب بتا دیں۔ کوئی انجانی آواز بھی تھی۔
وہ یقیناً سارا کی تھی کیونکہ شالم کچھ دیر پہلے اسی کی کال سنتا ہوا نیچے گیا تھا۔ وہ مزید الرٹ ہوئی مگر سارا کی بابی سے چھپا کر رکھنے والی بات نے اسے الجھا دیا تھا۔ کچھ سوچتا ہوں سارا، پلیز تم اتنی جلدی نہ ڈالو۔ اس نے ٹالنا چاہا پر وہ آج ٹلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ جلدی ہے بھائی، 2 مہینے سے زیادہ وقت ہونے کو ہے میں اپنے گھر سے دور ہوں، اور وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ میرا بھائی ایک لڑکی کے نام سے اکاؤنٹ بنا کر اپنی بیوی سے باتیں کرتا رہا ہے اور اسی سے اس فرضی لڑکی کے نام پر میری تصاویر بھیجتا رہا ہے۔ کرے اس کا بھائی اور بڑے وہ کیوں، وہ رو دینے کو تھی جبکہ باہر کھڑی اشمیرا کو لگا تھا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کا دل کیا وہ ابھی جا کر شالم کا حلیہ بگاڑ دے، مگر اسے ضبط کیے کھڑے رہنا پڑا۔ اس کی بہت سی آن لائن دوستیں تھیں، بھلے چند ایک سے اس کی زیادہ دوستی تھی، مگر جن سے بھی تھی وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان میں سے اس کو دھوکہ دینے والی کون تھی۔ امی آپ سمجھاتی کیوں نہیں ہیں بھائی کو؟ اب بند کرے یہ سب۔ شالم کے خاموش رہنے پر اس نے عاجز آ کر ماں کو کہا، ارے میں تو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں۔ اس لڑکی کے پیچھے بہن کو مشکل میں ڈال رکھا ہے جو خود اب تک سیدھی نہ ہو سکی، نہ ہی وہ ہونے والی ہے۔ بھائی جسے اتنے سال ماں باپ نہ سمجھا سکے، چند دنوں میں ہم کیا سمجھائیں گے؟ زہرا نے ہمیشہ کی طرح طنز ہی کیا تھا۔ اشمیرا کو تو خون کھول اٹھا تھا۔ اسے ان ماں بیٹا پر پہلے ہی شدید غصہ آ رہا تھا اور اب یہ ماں کی بیٹی بھی ان دونوں سے کم نہیں نکلی تھی۔ زہرا کے طنز پر سب کے احساس نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھیں۔ یہ لوگ اس کے قابل ہی نہیں تھے، وہ اس وقت یہی نتیجہ اخذ کر سکی تھی۔ سارا بعد میں بات کریں گے۔ زہرا کے اتنے سخت بولنے پر شالم نے جان چھڑانا چاہی۔ اچھا بھائی، لیکن اگر آپ نے اب بابی کو ضم الفاطمہ والی ساری کہانی نہ سنائی تو اس دفعہ میں خود گھر آ جاؤں گی۔ خود ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ ضمل کون ہے اور سارا کون ہے۔ اور یہاں وہ ماں کی بیٹی ایک آخری دھماکہ بھی کر چکی تھی۔ اشمیرا کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہوا تھا۔ اس کی سب سے قریبی دوست ہے جسے وہ ہر راز بتاتی آئی تھی، جس سے اس نے سب سے زیادہ دل کی باتیں کی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ ضمل سے دوستی کا پہلا قدم اسی نے بڑھایا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ اپنے کیے پر پچھتائی تھی۔ سوٹ کیس کے ہینڈل پر گرفت مضبوط کرتے اس نے خود کو نارمل کیا۔ آپ یہاں ہیں اشمیرا بیوی، وہ واحد آپ کو لینے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شالم سارا کا کوئی جواب دیتا، منزہ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور وہی جم گیا۔ وہ ادھ کھلے دروازے پر اشمیرا کو دیکھ چکا تھا، وہ بھی بڑی ٹھہری نظروں سے شالم کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں، اس نے بغیر منزہ کی طرف دیکھے جواب دیا۔ اشمیرا تم یہاں؟ کال کاٹتے گڑگڑا کر اس نے اشمیرا سے پوچھا، شاید اس نے کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ سرد سے باہر نکل آیا، اسے کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر حیرت سے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ اور یہ سوٹ کیس؟ سوٹ کیس پر نظر پڑی تو وہ مزید پریشان ہوا۔ یہ میرا سوٹ کیس ہے، اس میں صرف میرا سامان ہے، آپ لوگوں کی دی کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں، اس نے بڑے جتاتے انداز میں کہا۔ دروازہ اب پورا کھلا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی زہرا بھی بہو کے تیور دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو شالم کو اس کا یوں جتانا سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے کچھ دیر پہلے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھے جا رہی ہو؟ شالم نے الجھ کر پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں مجھے دھوکہ دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، ایک تازہ اضافہ ابھی پھر ہوا ہے۔ اس نے بڑے ٹھنڈے سے انداز میں کہا، یعنی وہ سن چکی تھی سب؟ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جو منہ پھیلائے بیٹھی تھی، سارا دن نہیں نیچے آتی تھی، آج آ جائے گی اور ان کی باتیں بھی سن لے گی۔ شالم کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ زہرا کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، انہوں نے تو شکر ہی ادا کیا تھا کہ ان کی بیٹی کے حق میں بہتر ہوا۔ واہ کیا ڈرامہ ہے، گریٹ، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ مجھے دھوکے کے باز ڈکلیئر کرنے والے مجھ سے بھی بڑے دھوکے باز نکلے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک گہری نظر زہرا پر بھی ڈالی تھی جو سر جھٹک گئی۔ خیر مجھے دکھ کیوں ہوا یہ سمجھ نہیں آئی۔ شاید مجھے دھوکے کھا کھا کر اب بھی عادت نہیں ہوئی اس لیے۔ گال پر گرتا ایک آنسو اس نے ہتھیلی سے رگڑ ڈالا۔ شالم خاموش سا رہ گیا۔ گہری سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کیا۔ وہ اب ان سے اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابو کے گھر جا رہی ہوں، اس نے خود ہی بتا دیا، وہ یہی بتانے آئی تھی۔ شالم کے سر پر دھماکہ ہوا۔ اسے اس کی امید نہیں تھی کیونکہ وہ جانتا تھا وہ میر زبیر کو چیلنج کر چکی تھی کہ وہ ان کے گھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اگر یہ سب کل سنا ہوتا تو میں رات گزرنے کا بھی انتظار نہ کرتی، اس نے سرد انداز میں کہا اور منہ پھیر کر چلی گئی۔ شالم نے ایک بے بس نظر ماں پر ڈالی، وہ کندھے اچکا گئی۔
اشمیرا وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ رکو پلیز میری بات سنو۔ اس نے لان میں پہنچ کر اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ میں نے وہ صرف تمہاری محبت میں کیا، تمہارا دھیان رکھنے کے لیے، تمہاری ایکٹیویٹیز سرگرمیاں جاننے کے لیے، بس میری اور کوئی اٹینشن نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے بولا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے جو اتنے حساب کتاب سے کی جاتی ہے؟ اشمیرا نے اچنبے سے پوچھا۔ شرم لاجواب ہوا تھا۔ اور جب اتنا ہی مجھے جان اور پرکھ لیا تھا تو بہتر نہیں تھا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جاتا؟ اس نے مزید جتایا تھا کہ سب جانتے بوجھتے بھی اس جیسی لڑکی سے شادی نہ کرتا۔ اب جو میری ہر حرکت بری لگتی ہے، میرا زارب سے بات کرنا ملنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو اس سب پر پہلے سوچ رہے تھے۔ میرے گھر والے میرے ساتھ جو بھی کرتے وہ میرا درد سر تھا۔ آپ سب جانتے بوجھتے بیچ میں کیوں آئے؟ وہ سنجیدگی اور کچھ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ تم نے ہی کہا تھا نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں نے بھی جو کیا اپنی محبت کے لیے کیا اور مجھے بھی اس پر کوئی افسوس نہیں۔ کچھ توقف کے بعد وہ بھی اس ہٹ درمی سے بولا جیسے اشمیرا نے کہا تھا۔ اس کا ٹکا سا جواب اشمیرا کو بھی اتنا ہی برا لگا تھا جتنا شرم کو لگا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ اشمیرا آ بھی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ شرم کو کھڑی کھڑی سناتی فرحاد کھلے دروازے سے لان میں آ گیا۔ وہ اشمیرا کو لینے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر شرم کا دل ہی خراب ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اشمیرا کو کس سے بچا کر رکھے۔ جتنا وہ اسے سب کی پہنچ سے دور رکھنا چاہتا تھا اتنا ہی نہیں رکھ پاتا تھا۔ چلو جی، تم کیوں آئے ہو مجھے لینے؟ پچھلی دفعہ کہا تھا نا آئندہ میرے آس پاس بھی نظر آنا۔ وہ اپنا سوٹ کیس وہیں چھوڑے شرم کے پاس سے گزر کر اس پر برس پڑی تھی۔ شرم والا غصہ اس نے فرحاد پر نکال دیا۔ شرم کو دلی سکون پہنچا تھا۔ چلو کبھی تو اشمیرا نے اس کے دل کی سنی تھی۔ شوق سے نہیں آیا، زری نے بھیجا ہے۔ وہ پریشان لگ رہی تھی تو انکار نہیں کر سکا۔ باہر نکلو جلدی ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے دنیا میں اور بھی کام ہے۔ فرحاد نے بھی اس کے منہ پر جواب دیا اور وہیں سے پلٹ گیا۔ وہ آخری ملاقات میں اشمیرا کی اپنے ساتھ کی بدتمیزی اب تک نہیں بھولا تھا۔ اشمیرا نے بھی سر جھٹک دیا۔ مڑ کر اپنا سوٹ کیس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شرم نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مت جاؤ پلیز، وہ بڑے مان سے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی افسردگی اور یوں مان سے روکنا اشمیرا کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ مجھے نہیں لگتا ہمارے بیچ ایسا کچھ ہے جس پر آپ یوں جذباتی ہو رہے ہیں۔ اس کے جذباتی ہونے پر وہ چوٹ کر گئی تھی۔ کیوں نہیں ہے؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، تم میری بیوی ہو۔ اس نے کچھ قریب ہوتے بے قراری سے کہا۔ اب نہیں رہوں گی، جتنی جلدی ہو سکے مجھے چھوڑ دے، یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور فی الحال میرا ہاتھ چھوڑے، اس نے بے نیازی اور خاصے سرد انداز میں کہا۔ کیا کرو گی مجھ سے چھٹکارا حاصل کر کے؟ شرم نے مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہا تھا، جبکہ مقابل کو اس کے جذبات کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکی تھی، بس شرم کی آنکھوں میں نظر آتی نمی پر حیران ہوئے جا رہی تھی۔ اگر زارب کے متعلق کوئی پلان ہے تو بھول جاؤ، وہ مڑ کر بھی تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگا۔ جو تمہارے کہنے پر بھی واصف کو فیس نہ کر سکا وہ منہ چھپانے کے سوا اور کیا کرے گا؟ اس کی خاموشی پر شرم خود ہی بولا تھا۔ بہت تحفظات ہیں نا آپ کو اس سے، پھر اسے آزما لینے دے مجھے۔ ویسے اگر میں کامیاب ہو گئی پھر تو میری جان چھوڑ دیں گے نا؟ جہاں وہ زارب کے خلاف بولتا تھا وہیں اشمیرا کو اس پر اور غصہ آنے لگتا تھا۔ جب اس کی وجہ سے زارب کو موقع ہی نہیں مل سکا تھا تو وہ کس منہ سے اس کے خلاف بولتا تھا؟ اس کی نم ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہی اشمیرا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ میں زارب کی حقیقت جان گیا ہوں، مگر میں پھر بھی تمہیں اجازت دیتا ہوں یہاں میرے ساتھ رہ کر آزما لو، پر چھوڑنے کی بات مت کرو۔ اس نے فوراً کہا۔ بے قراری اس کے ہر لفظ سے جھلک رہی تھی۔ بے سبب ہی اشمیرا اس کا چہرہ دیکھے گئی جس پر زارب کے خلاف بولتے ہوئے صرف یقین تھا۔ مت جاؤ پلیز میری خاطر۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے سینے سے لگاتے وہ بڑے اصرار سے بولا، لہجے میں مان ہی مان تھا۔ اشمیرا تو اس کی حرکت پر ہی ششدر رہ گئی تھی۔ گھبراہٹ میں باقاعدہ مڑ کر دیکھا کہیں فرحاد یہیں تو نہیں کھڑا، پر وہ جا چکا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور چند قدم دور ہو گئی۔ سرت سے اپنا سوٹ کیس لیا اور گزرنے لگی۔ وہ پھر اس کی راہ میں حائل ہوا۔ پلیز اب مجھے مت روکیے گا، ابھی جا کر ابو سے بھی سر کھپانا ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے بیزاری سے کہہ دیا۔ اشمیرا، اس کے لب پھرپھرائے تھے۔ اس کے اتنے مان سے روکنے پر بھی وہ نہیں رکی تھی، اب ایک پکار پر کیسے رک جاتی؟ اس نے ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جا رہی تھی کیونکہ اسے محبت کرنے والوں کا مان نہیں رکھنا آتا تھا۔
وہ تیزی سے سارا لان ابورڈ کر گئی۔ سر پر رکھا دوپٹہ سیدھے کر کندھے پر آیا تو وہ ایک لمحے کو رکی، دوپٹہ درست کیا اور پلٹ کر ایک نظر دیکھا۔ منتظر نگاہوں سے اسے تکتا وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اور ہاں، اپنی بہن کو یاد سے بلوا لیجیے گا، کسی اور کو دھوکہ دینے کے لیے بھی آپ کو اس کی مدد چاہیے ہوگی، اس نے وہیں کھڑے بڑے ٹھنڈے سے انداز میں کہا اور سر جھٹکتے باہر نکل گئی۔ شبنم کا دل بھاری سا ہو گیا۔ وہ غلطی کر کے بھی اس کے اس دھوکے کی وجہ سے خود کی غلطی نہیں ماننے والی تھی۔ فضا یکدم سوگوار سی ہو گئی۔ شبنم نہیں جانتا تھا کہ وہ اب آگے کیا کرے گا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے یہاں آئے اور جب سے وہ یہاں آئی تھی زارب سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اسے ڈھیروں کی تعداد میں میسیجز بھیج چکی تھی پر وہ رپلائی نہیں کر رہا تھا۔ آج بھی وہ صبح سے ہی اسے میسج کر رہی تھی اور وہ گزشتہ دنوں کی طرح سین کر کے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس نے کالز ملائی جو نظر انداز کی گئی تھی۔ تنگ آ کر وہ سو گئی تھی۔ دوپہر میں اٹھی تو پھر کال ملائی، حیرت انگیز پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، تھینک گاڈ آپ نے میری کال تو سنی، اس نے کال اٹھاتے ہی کہا۔ پورا مہینہ ہو گیا ہے میں کالز اور میسیجز کر رہی ہوں، آپ میرے میسیجز سین کر رہے ہیں پر رپلائی کیوں نہیں کرتے، اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا کام ہے جلدی بولو، دوسری طرف سے بڑی بے رخی سے پوچھا گیا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ اشمیرا کے لیے اس کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ تم اس دن واصف کو کیوں لائی تھی اپنے ساتھ جبکہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اکیلی آنا؟ اس کے پوچھنے پر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ واصف اور شبنم کے نام کا عصب اسے پہلے ہی چین نہیں لینے دیا رہا تھا، تبھی اسے اشمیرا کی وہ حرکت اب تک نہیں بولی تھی۔ اسے اشمیرا پر سخت غصہ تھا۔ وہ دونوں اب بھی اس کے سامنے آ کر کھل کر مقابلہ کرنے کی چیلنج کر رہے تھے۔ ان کے میسیجز کی وجہ سے ہی وہ اکثر اپنا یہ اکاؤنٹ لاگ آؤٹ رکھتا تھا۔ میری بات سنیں، میں اکیلی ہی آئی تھی پر عین موقع پر واصف بھائی آ گئے، اس میں میرا کیا قصور تھا، اس نے بتایا۔ زارب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی اگر واصف بھائی آ بھی گئے تھے تو کیا آفت آن پڑی، آپ کو بزدلوں کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے تھا، ایٹ لیسٹ فیس تو کرتے۔ کل کو اس سے بھی بڑا سٹیپ لینا ہے تبھی تو میری فیملی کو فیس کرنا پڑے گا۔ آخر اس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ شبنم کے آخری ملاقات والے الفاظ اسے اب بھی یاد تھے۔ اسی کے پیش نظر وہ زارب سے ڈری ہوئی تھی۔ کیا مطلب، کیسا سٹیپ؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ میں شبنم کا گھر چھوڑ آئی ہوں، امی کے ذریعے ابو کے کان میں بھی بات ڈلوا دی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میری شبنم سے علیحدگی کروا دے تاکہ میں آپ کے بارے میں گھر بات کر سکوں۔ اس نے دھماکہ کیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ زارب کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے اشمیرا سے ایسی جرأت کی توقع نہیں تھی۔ اسے اب سمجھ لگی تھی کہ اس کے محترمہ کے شوہر نے اسے منظر عام پر لانے کے لیے کیوں طوفان اٹھایا ہوا تھا۔ کیا مطلب، آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں؟ اس کی حیرت اشمیرا کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ اس نے تشویش سے پوچھا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ جواب دینے کی بجائے وہ کال کاٹ گیا تھا۔ اتنے اہم موضوع کو بیچ میں چھوڑے وہ چلا گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ اشمیرا کو اس کے بارے میں منفی خیالات آئے تھے۔ اس نے دوبارہ کال ملائی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ ابو بلا رہے ہیں اشمیرا۔ کچھ دیر بعد زرمین اسے بلانے کے لیے آ گئی۔ وہ فی الحال زرمین سے بھی زارب کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی اپنے تاثرات نارمل کیے۔ کیوں؟ لاپرواہی سے پوچھا تھا۔ کیوں کا کیا مطلب، وہ تمہیں بلا نہیں سکتے کیا؟ زرمین کو اس کی کیوں پر حیرت ہوئی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تمہیں آئے پر تم نے ان سے بات تک نہیں کی۔ اس کے خاموش رہنے پر اس نے خود ہی احساس دلایا۔ تو کون سا انہوں نے کر لی، اس نے کندھے اچکاتے کہا۔ وہ ابو ہے تمہارے، اگر پہل نہیں کر رہے تو تم کر لو۔ زرمین نے سمجھانے کی کوشش کی۔ مسئلہ پہل کرنے کا نہیں، مسئلہ ان کی انا کا ہے، بلکہ وہ انا کا پورا قلعہ ہے اور میں بھی انہی کی بیٹی ہوں۔ میرا بھی یہی مسئلہ ہے اور میری انا ان سے بھی زیادہ بڑی ہے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ زرمین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اپنوں کے ساتھ یہ انا کا کھیل نہیں کھیلتے اشمیرا، اس نے تعصب سے کہا۔ اچھا پلیز اماں نہ بنو میری۔ ہمیشہ کی طرح اشمیرا نے بیزاری سے ٹال دیا۔ زرمین کو مزید کوئی لیکچر دینے کو پر تولتے دیکھ کر اس نے فوراً اس کے موبائل سے واصف کی چیٹ کھول کر اس کے سامنے کی۔ یہ واصف بھائی کے میسج دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنی آگے کی زندگی کے لیے انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اب تو ابو کی بھی یہی مرضی ہے، انہیں ہاں کر دو نا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی زرمین کا موبائل استعمال کر رہی تھی، اپنا اس کا موبائل ٹوٹ چکا تھا۔ شبنم نے جو خرید کر دیا تھا وہ خود ہی توڑ دیا تھا، وہ وہیں چھوڑ آئی تھی اسے، اور اب بڑے حق سے زرمین کا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ فار گاڈ سیک اشمیرا، میں ابھی وہ جو بمشکل اپنا غم بولتی تھی، اشمیرا یا واصف اس کا غم تازہ کر دیتے تھے۔ وہ بے بسی سے کچھ کہتی کہ اشمیرا اس کی بات کاٹ گئی۔ اب پلیز یہ مت سنانا کہ تم عدت میں ہو۔ بہن پتہ ہے مجھے، میں کون سا کہہ رہی ہوں، ابھی ہی کر لو شادی، 2 مہینے اور کچھ دن رہ گئے ہیں۔
تب تک واصف بھائی کو تو گرین سگنل دے دو، اس نے بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا۔ شٹ اپ اشمیرا، کتنا آسان ہے تمہارے لیے شادی بیاہ عدت اور طلاق کا معاملہ، اس نے سختی سے ڈانٹا، پر اشمیرا کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی تھی۔ کس نے کہا ہے کہ آسان ہے؟ ویسے تو مجھے اب واصف بھائی بھی زہر لگنے لگے ہیں، لیکن دیکھو تمہیں تو ہمیشہ سے چاہتے ہیں، اور اب ہی جا کر تو ابو کی آنکھیں کھلی ہیں۔ زمانوں سے ان کی آنکھوں پر پنٹی بندھی تھی۔ بڑا مزہ آیا، ابو کا علاج ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ اس کے ارد گرد چکر کاٹتی بڑے چٹکارے لے کر بول رہی تھی۔ زرمین تو اس کی آخری بات پر ہی دہل گئی تھی، البتہ دروازے پر کھڑا وجود وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ اللہ سے ڈرو اشمیرا، جو ماں باپ کا علاج سوچتے ہیں اللہ ان کا علاج کر دیتا ہے، اس نے سنگین لہجے میں کہا۔ استغفر اللہ، تم تو بس بد دعائیں دینے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہو۔ جس طرح زرمین نے کہا تھا اشمیرا حقیقتاً ڈر گئی تھی۔ میں جا رہی ہوں ابو کی عدالت میں، منظر سے ہٹتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ابو اپنی عدالت میں نہیں بلا رہے تھے، کھانے کی میز پر بلا رہے ہیں۔ زرمین اس کے پیچھے گئی، جو ڈائننگ ہال کی بجائے میر زبیر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میرے یعنی اشمیرا کے کھانے کی فکر؟ واہ کیا بات ہے، یہاں تو اچھے اچھوں کی کایا پلٹ گئی۔ وہ وہی ڈائننگ ہال کے باہر رک گئی تھی۔ انہی پیروں پر پلٹ کر اس نے بڑی حیرت سے کہا۔ زرمین تاسو سے سر ہلاتے حال میں چلی گئی تھی۔ اشمیرا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ کس کی کایا پلٹی؟ نورین نے چاولوں سے بڑی ڈش میر زبیر کی طرف بڑھاتے اشمیرا سے پوچھا۔ ابو کی اور کس کی؟ اس نے بڑے دھڑلے سے کہا۔ میر زبیر سمیت باقی دونوں وجود بھی ساکت ہوئے تھے، جبکہ وہ خود بڑی بے فکری سے اپنے لیے پانی ڈالنے لگی۔ بکواس بند کرو، نورین نے سختی سے گرکا۔ آپ نے ہی تو پوچھا تھا، اب جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی نا؟ اس کی ڈٹائی عروج پر تھی، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میر زبیر نے گہری سانس بھری اور خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اشمیرا کے لیے یہ خاموشی جیسے سیریز کا فائر کا اعلان تھی۔ اسے یہ اعلان پسند نہیں آیا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ، اسے کچھ بولنے کو پر تولتے دیکھ کر نورین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ماں کی بات مانتے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر کھانے کی میز پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھنٹے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جب زرمین سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی، میر زبیر اشمیرا سے بات کرنے کا آغاز کرنے لگے تو اسے ٹی وی اسکرین میں بری طرح گرک پایا۔ ریموٹ انہی کے پاس تھا تو ٹی وی بند کر دیا گیا۔ اشمیرا نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا، جانتی تھی یہ کام وہی کر سکتے تھے۔ ان دو باپ بیٹی کی الگ ہی دنیا تھی۔ زرمین سر جھکائے مسکرا کر رہ گئی۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے تمہیں آئے، تمہارا شوہر روز مجھے کال کرتا ہے کہ تمہیں واپس بھیجوں، کب جانا ہے تم نے؟ انہوں نے حیرانی سے خود کو تکتی اشمیرا سے پوچھا۔ ان کی بات سن کر اس حیران چہرے پر سنجیدگی اتر آئی تھی۔ کس نے کہا میں واپس جانے کے لیے آئی ہوں؟ اور اس دھوکے باز مکار فیملی کے بیچ تو میں مر کر بھی نہ جاؤں۔ امی نے آپ کو میرا جواب بتایا نہیں کیا؟ اس نے ماں کی طرف دیکھتے پوچھا، جو چائے میں مگن خود کو باپ بیٹی کے مکالمے سے بے نیاز دکھا رہی تھی۔ تمہاری امی نے مجھے تمہارا جواب بتا دیا تھا، مگر تمہارے شوہر نے بھی مجھے بہت کچھ بتایا ہے۔ اب کی بار ان کی آواز تیز تھی۔ جھوٹ ہی بولا ہوگا جو اس کا کام ہے، اشمیرا نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ بیٹی کے انداز پر وہ دونوں میاں بیوی حیران ہی تو رہ گئے تھے۔ البتہ زرمین نے ٹوکا، بیہیو اشمیرا، پلیز اب ہر بات پر مجھے مت ٹوکنا۔ اس نے الٹا زرمین کو ہی سنا دی۔ میر زبیر کو اس کی لاپرواہی ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ تم اس کی ماں سے جھوٹ بول کر گھر سے نکلی اور ہوٹل میں اس بدبخت کمینی ذات کے لڑکے کو ملنے کے لیے بلایا۔ بتاؤ کیا یہ جھوٹ ہے؟ دانت پیستے وہ دبی دبی آواز میں چلائے تھے کہ نیچے سے ساری آوازیں دوسری منزل پر مقیم میر عمیر کے خاندان تک بآسانی جاتی تھیں۔ اشمیرا؟ نورین پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے اشمیرا کی طرف دیکھا۔ ان کی نسبت زرمین نارمل تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اسے ساری کہانی پہلے ہی معلوم تھی۔ ہاں بالکل، اس نے آپ سے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے طلاق دلا دے وغیرہ۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ خود کیا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہے؟ انہوں نے حیران پریشان نظر آتی بیوی سے پوچھا۔ انہیں یوں لگا تھا جیسے ماں بیٹی کے راز سے واقف تھی، بس انہیں ہی لا علم رکھا گیا تھا۔ نورین ہمیشہ کی طرح اپنی صفائی میں خاموش ہی رہی۔ اشمیرا کو ان پر غصہ آیا تھا، جو ہمیشہ کی طرح نورین پر چڑھ دوڑے تھے۔ آپ اب امی کے پیچھے پڑ جائیں، امی کو کچھ معلوم نہیں تھا، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ یعنی تم مانتی ہو کہ تم نے وہ سب کیا؟ ان کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ مجھے مارنے پر کوئی اعتراض نہیں، گئی تھی میں کیونکہ جس شخص کے ساتھ آپ نے مجھے زبردستی باندھ دیا ہے میں اسے پسند نہیں کرتی، نہ ہی اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ کچھ توقف کے بعد اس نے بڑے ٹوک انداز میں بغیر کسی سے ڈرے اعتراف کیا۔
نورین تو اس کی بے باکی پر ساکت رہ گئی تھی۔ ان کی نسبت آج پہلی دفعہ میر زبیر خود پر بہت قابو پائے ہوئے تھے۔ وہ بچہ اتنا سلجھا ہوا، اتنا صابر نکلا کہ پچھلے 1 مہینے سے صرف مجھ سے گزارش ہی کرتا رہا کہ شمیرہ کو واپس بھیج دیں۔ میرے پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہتا رہا کہ میری ہی غلطی کی وجہ سے ناراض ہوئی ہے۔ آج وہ مجھ سے میرے آفس میں ملنے آیا تھا اور میرے بہت اصرار کے بعد بالآخر اس نے ساری بات بتائی۔ وہ نورین کو بتا رہے تھے جو ان کی بات سن کر اشمیرہ پر افسوس ہی کر سکی تھی۔ اس کی جرأت ملاحظہ کرے نورین بیگم، پھر کہتی ہے باپ عنا کا قلعہ ہے، باپ کا اچھا علاج ہونا چاہیے۔ باپ نے کبھی اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا۔ ارے ایسی باغی اولاد کو کون اب باپ اپنی بیٹی مانے گا؟ وہ دبے لہجے میں بولتے ان دونوں بہنوں کو حیران کر گئے تھے۔ زرمین کو افسوس ہوا کہ میر زبیر کمرے میں ہوئی ان کی گفتگو سن چکے تھے۔ لحظہ بھر کو شمیرہ کو بھی شرمندگی ہوئی، مگر ان کی آخری بات نے اس کی ساری شرمندگی دور کر دی تھی۔ باپ نہ مانے مجھے اپنی بیٹی، کون سا ایسا کرنے سے حقیقت بدل جائے گی؟ اس نے منہ بگاڑ کر کہا، ہاں تو جب یہی حقیقت ہے تو تم نے باپ کی عمر کا لحاظ کیوں نہ کیا؟ کیوں بوڑھے باپ کے سر پر خاک ڈلوانے پر تلی ہو؟ وہ آج جتنے تو حمل کا مظاہرہ کر رہے تھے یہ ان کی فطرت کے قطعی خلاف تھا۔ وہ عاجز آ کر بے بسی سے کہہ رہے تھے۔ شوہر کو اس قدر مجبور دیکھ کر نورین رو پڑی۔ زرمین کو بھی گہرے تعصب نے آ گھیرا۔ اشمیرہ آج پہلی دفعہ میر زبیر کو کمزور پڑتے دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ حالت جنگ میں رہنے والے باپ کو آج پہلی دفعہ وہ جنگ بندی کی حالت میں دیکھ رہی تھی، اور وہ ویسے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اسے شدت سے احساس ہوا، ابو آپ مجھے اس ناپسندیدہ ریلیشن سے باہر نکلوا دیں، آپ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے پلیز، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ نورین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ زرمین تو اسے اچھے سے جانتی تھی، اس لیے افسوس کرنے کے ساتھ اس کی ہدایت کی دعا ہی کر سکتی تھی۔ میر زبیر اس کی خواہش سن کر کتنی ہی دیر اس کا چہرہ تکتے رہے، جہاں صرف بے نیازی تھی، کوئی شرمندگی، کوئی ملال نہیں تھا۔ انہیں اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس کے بعد تم کہو گی کہ تمہارا اس کمینی ذات کے لڑکے سے رشتہ بھی جوڑ دے، تو کیا ہم تمہاری وہ ناجائز بات بھی مانیں گے؟ جب سے زرمین ان کے گھر لوٹ آئی تھی ان کے اندر اپنے آپ ہی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ برداشت کرنے لگے تھے۔ اب بھی بڑے تحمل اور برداشت سے انہوں نے پوچھا تھا، ظاہری بات ہے وہ میرا حق ہے، طلاق لے کر ساری زندگی آپ کے در پر تو بیٹھنے سے رہی جو مجھے 1 مہینہ برداشت نہیں کر سکے۔ اس نے بڑے دھڑلے سے یہ بھی کہہ دیا تھا۔ نورین کو یقین تھا کہ کہیں ان کی تربیت میں ہی کمی رہ گئی تھی۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، شادی شدہ بیٹی ماں باپ کے گھر بیٹھی ان کے لیے بوجھ ہی بن جاتی ہے۔ پر افسوس آج کل کی سرکش اولاد صرف اور صرف اپنا سوچتی ہے، ماں باپ جائیں بار میں۔ طویل خاموشی کے بعد وہ افسردگی سے بولے تھے، ایک زرمین کا غم اللہ کی طرف سے تھا اور ایک غم ان کی یہ دوسری اولاد انہیں دینا چاہتی تھی۔ باپ کو اتنا پریشان دیکھ کر زرمین کا سخت دل دکھا تھا۔ میری پسند پوچھنا میرا حق تھا ابو، میں جسے پسند کرتی ہوں زندگی اسی کے ساتھ گزارنے کا حق رکھتی ہوں۔ باپ کی پریشانی وہ بھی بانپ گئی تھی، مگر اس کی زبان کو سکون نہیں تھا۔ اپنے حق کی بات اس نے کرنی تھی کر کے رہی، بھلے وہ شخص تمہارے لیے بہتر نہ ہو، درست انتخاب ثابت نہ ہو۔ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا، اور یہ ضرور آپ سے شارم نے کہا ہوگا ابو جھوٹ بولتا ہے وہ انسان، 1 نمبر کا جھوٹا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ زیارت کے متعلق کوئی بھی غلط اطلاع شارم کے علاوہ اور کوئی نہیں دینے والا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ اس نے مجھے واصف کی گواہی بھی دلوائی ہے۔ اس دن ہوٹل میں واصف نے ہی بروقت پہنچ کر اس نیچ انسان سے تمہیں بچایا تھا نا؟ وہ یکدم جلال میں آئے تھے۔ ایک طرف شارم تھا جو اس کی غلطی ہوتے ہوئے بھی بغیر اس پر کوئی الزام لگائے تحمل سے معاملہ حل کرنا چاہتا تھا، اور ایک طرف یہ تھی جو اپنی غلطی بھی نہیں مانتی تھی اور الٹا اسے ہی جھوٹا کہہ رہی تھی۔ اتنا ہی دل والا تھا، اتنا ہی سچا تھا تو کیوں نہ آیا تمہاری خاطر اس کے سامنے؟ آ جاتا، بیٹھتا، 2 ٹوک بات کرتا، کیوں نہیں کی اس نے بات؟ اس پر تو وہ واقعی لاجواب تھی۔ اس کا جواب تو وہ خود بھی ذات سے پوچھنا چاہتی تھی۔ عقل مند ہوتی تو اب تک خود ہی سمجھ چکی ہوتی۔ بلکہ وہ تو اس دن سے مفرور ہے، واصف اور شارم اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہوٹل کی CCTV فوٹیج میں بھی اسے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس دن وہ مل گیا شارم اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ سنگین لہجے میں کہہ رہے تھے۔ نورین پر تو آج حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ان کی اولاد کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا تھا اور انہیں کوئی خبر تک نہیں تھی۔ وہ ہوتا کون ہے اسے ستا کرنے والا؟ اور اسے آخر یہ حق دیا کس نے؟ باپ کی بات سن کر وہ بڑک ہی تو اٹھی تھی۔ اسی ذات نے جس نے اس کے ساتھ تمہارا اتنا پاکیزہ رشتہ بنایا۔ اس کے یوں بھڑکنے پر بھی وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ پاکیزہ تو تب ہوتا نا جب وہ اس رشتے کی بنیاد کسی دھوکے کے بغیر رکھتا۔
اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اور کتنا چلاک تھا وہ، اسے ہی برا بناتا جا رہا تھا۔ کچھ اس کی بھی تو حقیقت پتہ چلتی ان کو۔ اس نے انہیں بھی اس کی حقیقت بتانے کی ٹھان لی تھی۔ جانتے بھی ہیں آپ لوگوں کو کہ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ ماں اور باپ دونوں کو دیکھتے اپنی طرف سے بہت بڑا انکشاف کرنے لگی تھی۔ زرمین جانتی تھی کہ اب کیا بتائے گی وہ انہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زرمین ہی بول پڑی۔ شارم نے کچھ غلط نہیں کیا ابو، اس نے جو بھی کیا اس کے پیچھے اس کا جو مقصد تھا اس کی گواہ میں ہوں۔ اس نے جو بھی کیا اشمیرا کی بہتری کے لیے کیا، مجھے واصف نے سب بتایا تھا۔ وہ اس وقت اشمیرا کی نہیں بلکہ شارم کی بہن لگ رہی تھی۔ زرمین نے اس کی گواہی دے دی تھی۔ میر زبیر کے لیے یہی کافی تھا۔ یوں بھی انہیں شارم پر یقین تھا۔ گزشتہ 1 مہینے میں وہ اسے جتنا پرکھ چکے تھے انہیں اس پر اشمیرا سے بھی زیادہ بھروسہ ہو گیا تھا۔ اوہ واو گریٹ! اشمیرا تو زرمین کے تیور دیکھ کے ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ جو پچھلے 20 منٹ سے اس کے لیے ایک لفظ نہیں بولی تھی، شارم کے لیے فوراً بول پڑی تھی، اور بولی بھی تو کیا، یعنی دھوکے بازوں کی فہرست میں ایک اور شخص کا اضافہ ہو گیا۔ میری سگی بہن۔ جاری ہے۔